بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری اور ان کی مسلسل اسیری اور مختلف مقدمات میں ان کی گرفتاری کو مختلف ہیلوں بہانوں سے طوالت دینے کا جو معاملہ ہے، اب وہ ملک کی حدود سے باہر نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اس کا پہلا ثبوت امریکی کانگریس میں بھاری اکثریت سے منظور ہونے والی وہ قرارداد تھی جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے جو انتخابات پہ نہ صرف انگشتہ نمائی کی گئی بلکہ کہا گیا کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور انتخابات کی کریڈیبلٹی کو صفر کر کے رکھ دیا گیا۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں یعنی کانگریس میں کی طرف سے اس طرح کی قرارداد کا آنا اس پہلو کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ اب پاکستان کی حدود سے باہر چھلکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے کچھ ہی دن بعد اقوام متحدہ جو ایک انٹرنیشنل فورم ہے ملکوں اور قوموں کا، اس کا جو جنیوا میں ایک گروپ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اور جبری گمشدگی کے حوالے سے، اور جو مختلف رپورٹس مرتب کرتا ہے حقائق معلوم کر کے دنیا بھر میں، اس کی طرف سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جس میں عمران خان کی گرفتاری کے انداز کو، ان کو مسلسل گرفتار رکھنے کے طریقہ کار کی کریڈیبلٹی کو بالکل صفر کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ نہ صرف ان کی گرفتاری کو بلا جواز کہا گیا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ انہیں معاوضہ تک دیا جائے، یعنی جو ان کی اس کی وضاحت تو نہیں کی گئی لیکن یہ ہے کہ جو ان کی عزت کو، ان کی ناموس کو جو نقصان پہنچانے کی مختلف جعلی مقدمات میں کوشش کی گئی ہے اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، اس کا معاوضہ بھی ملنا چاہیے، یا اگر وہ ظاہر ہے کہ کسی رقم کی صورت میں نہ بھی ہو تو کسی اور انداز میں اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے۔ تو یہ امریکہ کی جو اس وقت سب سے بڑا کی طاقت ہے اور سپر طاقت ہے اور ایک فیصلہ سازی میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے، اور پاکستان کی معیشت سے لے کر سیاست اور عسکریت تک تقریباً سب کچھ امریکہ ہی کنٹرول کرتا ہے۔ اب یہ بات ایک کھلی حقیقت کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ تو اس کے ایوان نمائندگان کے بعد انٹرنیشنل فورم کی ایک رپورٹ میں عمران خان کی اسیری کو، ان کی مسلسل نظر بندی اور گرفتاری پہ سوالات کھڑے کرنا، یہ ایک دوسری کمک تھی جو عمران خان کو باہر کی دنیا سے ملی۔ پھر اس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گوئٹرس کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ عمران خان کے حوالے سے مثبت تبدیلی آنی چاہیے پاکستان کے سسٹم میں۔ ایک سوال ان سے پوچھا گیا تو وہ اس سوال کے جواب میں انہوں نے عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس پر تقریباً ایک سوالیہ نشان ہی کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے کوئی اقوام متحدہ کا ادارہ چاہتا ہے کہ کوئی بہتری آئے۔ یہ تین بڑے واقعات ہیں کہ جو ایک مختصر سے عرصے میں سامنے آئے، اور ان واقعات کے جواب میں حکومت پاکستان کا ایک ہی جواب تھا، ایک ہی رٹ تھی کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستان میں عمران خان کو عدالتی طریقہ کار کے تحت ایک گرفتار رکھا گیا ہے۔ تو پاکستان کا بلا شبہ یہ ایک اندرونی معاملہ ہے، لیکن اس کی ایک بیرونی جہت بھی ہے اور ایک بیرونی پرت بھی ہے۔ اگر یہ ظفر اللہ جمالی کے ہٹائے جانے کی بات ہوتی اور چودھری شجاعت حسین کے ہٹائے جانے کی بات ہوتی، یا محمد خان جو تاریخ میں ہٹائے گئے مختلف انداز سے، ایسے ہٹائے گئے کہ جیسے مکھن سے بال کی نکالا جاتا ہے، ایسے وہ نکل گئے، اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، اپنی اپنی دنیاؤں میں بیٹھ گئے۔ جو سابق وزیر اعظم کے طور پر ان کو مراحت ملتی تھی وہ لے کر وہ صبر شکر کر کے انسانوں کی بھیڑ میں اور سابق وزرائے اعظم کے عجائب خانے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اگر تو یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو پھر شاید اس کی بیرونی جہت نہ ہوتی، بلکہ پھر تو شاید یہ مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا کہ اگر اس طرح کا کوئی وزیر اعظم ہٹایا گیا ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں بہت غلط جگہ پہ ایک بارودی سرنگ پر فیصلہ سازوں کا پاؤں پڑ گیا،
اور وہ بارودی سرنگ ایک دھماکے سے پھٹ گئی. یہاں ان کو اندازے کی بڑی بری طرح سے غلطی کا سامنا کرنا پڑا. تعبیر کی غلطی ہوئی، اندازے کی غلطی ہوئی، تشریح کی غلطی ہوئی، اور آنے والے حالات کی پیش بینی کی غلطی ہوئی، اور ایک فرد کو سمجھنے میں، اس کی کیمسٹری کو سمجھنے میں، اس کی سوچ و فکر کو سمجھنے میں، اس کی رد عمل کی، اس کی گر کر سنبھلنے کی طاقت کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، اور عمران خان کو مکھن سے بال کی طرح نکال باہر کر دیا گیا. لیکن عمران خان نے پلٹ کر ایسا رد عمل دکھایا کہ آج تک ریاست جو ہے اس دلدل میں پوری طرح پھنسی ہوئی ہے. پہلے تو اندرونی سطح پر ہی اس کی آوازیں اٹھتی تھیں، لوگ احتجاج کرتے تھے. اب اس کی ایک بیرونی جو پرت ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے. اب اس بیرونی پرت کی وجوہات یہ نہیں ہیں کہ پاکستان میں ایک وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا، بلکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان کو فاول پلے کرتے ہوئے ہٹایا گیا. اور یوں عمران خان، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ایک برانڈ کا نام ہے. عمران خان پاکستان کی شناخت رکھنے والے ان ملکوں، ان افراد میں شمار کیے جاتے ہیں، اور بہت اونچے شمار کیے جاتے ہیں، بہت اوپر شمار کیے جاتے ہیں اس فہرست میں، کہ جو لوگ پاکستان کا حوالہ ہیں، پاکستان جن کے نام سے پہچانا جاتا ہے اس وقت نوجوانوں میں اور بہت سے دوسرے طبقات میں دنیا بھر میں، وہ عمران خان ان میں بہت اوپر ہیں. تو عمران خان ایک برانڈ ہیں. جو چیز، جو نغمہ، جو گانا، جو ترانہ، جو فرد ان کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ دلوں میں اترتا ہے، وہ دلوں میں گھر کرتا ہے، وہ مقبول ہو جاتا ہے، مقبول عام ہو جاتا ہے، اس کا شہرہ ہو جاتا ہے چہار سو. تو اس لحاظ سے ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ایک عالمی شناخت رکھنے والے ایک ہیرو کے طور پر آج بھی جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ذاتی طور پر پاکستان کے اس سسٹم سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اور ان پر کوئی کرپشن کا داغ نہیں لگا، یہاں تک کہ کوئی مالی بدعنوانی اور بدضابطگی کا کوئی ان پر الزام نہیں لگ سکا، یہاں تک کہ ریاست کو پھر ادھر ادھر سے مقدمات اٹھا کر لانا پڑے. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ عمران خان ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی سب سے زیادہ جو ہیں وہ انٹرنیشنل سطح پہ ہیں. وہ ڈائسپورا ہے پاکستان کا، وہ باشعور ڈائسپورا ہے کہ جو پاکستان کو بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہے جیسا ناروے ہے، جیسا لندن ہے، جیسا امریکہ ہے، جیسا جاپان ہے، جیسا کوئی دوسرا ترقی یافتہ ملک ہے. قانون کی حکمرانی کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے، انسانیت کے احترام کے لحاظ سے، انسانیت کی تکریم اور عزت کے لحاظ سے وہ اسی طرح پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسا وہ ان کے یہ نئے ملک ہیں، کہ وہاں انسانوں کی عزت بھی ہے، وہاں انسانوں کے لیے ریاست بہت آگے بڑھ کر بہت کچھ کرتی ہے اور انسانوں کو ایک عزت دیتی ہے، اور ایک سسٹم جو ہے وہ انسانوں کے مسائل وہاں حل کرتا ہے. تو ایک فلاحی ریاست کا سا ایک ماحول وہ دیکھ رہے ہیں اپنے ملک، ان ملکوں میں جن کو انہوں نے اب اپنایا ہوا ہے. تو وہ اپنے آبائی ملک کو، اپنے آبائی وطن کو بھی اسی طرح وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور عمران خان چونکہ ایک ایسا بیانیہ لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا بیانیہ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اس لیے عمران خان اس بڑی آبادی کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں. اور یہ بڑی آبادی اب با اثر بھی ہے، با وسیلہ بھی ہے، اس کے تعلقات بھی ہیں. یہ اب 50 سال سے جو وہاں کما کے بیٹھے ہیں، اب ان کے لیے صرف یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنے آبائی وطن، اپنی جنم بھومی میں کچھ ڈلیور کر سکیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہاں قانون کی حکمرانی اور ایک ایسے بندے کا ساتھ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کوئی ڈلیور کر سکتے ہیں اس حوالے سے، تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی. سو وہ لوگ کام کر رہے ہیں مسلسل، اور وہ اس ساری صورتحال کو پرسو کر رہے ہیں، وہ اداروں پہ دستک دے رہے ہیں، وہ جدید ذرائع ابلاغ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان ایک بے قصور آدمی ہے اور بے تقصیر اسے قید میں رکھا گیا ہے. وہ ان مقدمات کی حقیقت بتاتے ہیں. یعنی گویا کہ پہلی عمران خان کا از خود ان کی ذات، ان کا ایک برانڈ ہونا، ان کی ایک انٹرنیشنل شہرت ہونا، دوسرے نمبر پہ ان کے پیروکاروں کا بیرونی دنیا میں با اثر ہونا، متحرک ہونا، باشعور ہونا، یہ ان کی ایک جو بیرونی جہت ہے
کہ جو اعظم نذیر طارڑ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، بالکل پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن عمران خان کی وجہ سے یہ پاکستان کی اس معاملے کی ایک بیرونی جہت بھی ہے جو بہت مضبوط ہو چکی ہے، اور یہاں تک کہ اب اقوام متحدہ کے ایوانوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تک یہ بات پہنچ گئی ہے، امریکہ کے سب سے بڑے ایوان نمائندگان تک یہ بات پہنچ گئی ہے۔ تیسرا اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت پاکستان میں ہے یہ پارلیمانی جمہوریت ہے، یہ مغربی جمہوریت ہے، یہ مغرب کا دیا ہوا نظام ہے، یہ مغرب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس میں جتنی بھی بہتری ہوئی ہے، اس میں جتنے بھی اس کے ضابطے قاعدے اصول ہیں وہ مغرب نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ نظام اگر پاکستان نے اپنانا ہے تو اس کے کچھ معیار کے قریب تر اس کو رکھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو جمہوریت بھی کہلائے، پارلیمانی جمہوریت بھی کہلائے، اور پھر یہاں فارم 45 کو ڈنڈے کے زور پر فارم 47 میں بدل کر ایک سارا ڈھانچہ ہی کھڑا کر دیا جائے۔ تو اس سے پارلیمانی جو نظام ہے اس کی روح ہی قبض ہوتی ہے، اس کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے جو مغربی دنیا ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ جو ان کا نظام ہے پاکستان کا پارلیمانی جمہوریت کا نظام، وہ ان معیارات پہ، ان کریڈینشلز پر، ان معیارات پہ کس حد تک پورا اترتا ہے جو ایک حقیقی اور فنکشنل جو ڈیموکریسی ہوتی ہے اس کے لیے ضروری اور ناگزیر ہوتے ہیں۔ اور جو وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، پاکستان کے سسٹم کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہاں فارم 47 کی حاکمیت اور حکومت ہی ان کو نظر آتی ہے، تو بلا شبہ ان کا بولنا بنتا بھی ہے، اور وہ بولتے بھی رہیں گے کہ یہ ایک بین الاقوامی ایک سسٹم ہے، اور جمہوریتیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جمہوریتیں ہیں ان پہ ان کا مغرب کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کو اس معیار کے قریب تر لائیں کہ جو اس کا متقاضی ہوتا ہے حقیقی جمہوریت کا۔ تو یہ 3 ایسے معاملات ہیں جہاں تک میں اس ساری صورتحال کا تجزیہ کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، تو یہ 3 ایسے معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے عمران خان کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کا واقعتاً اندرونی مسئلہ ہے، لیکن اس کی ان بیرونی جہتوں کی جو وجوہات ہے وہ یہ 3 معاملات ہیں، اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جو اندرونی اور بیرونی پرتیں جو ہیں وہ جڑ کر رہ گئی ہیں۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔